मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हैं सकीना इत्तू, ये कैबिनेट मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सकीना जी। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि रिजर्वेशन का जो इशू है, और कई दिनों से हमने लगातार देखा है, और असेंबली में भी इस मसले पे उठा था, और फिर आपने सब कमेटी बनाई थी, खुद आप उसकी चेयरपर्सन है। सीएम साहब ने ये कहा था कि कुछ दिनों में जब ये इलेक्शन चल रहे थे उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम इसको पब्लिक डोमेन में रखेंगे। सब कमेटी ने भी इसको अप्रूव किया, आपकी तरफ से जो कैबिनेट को गया था उसको अप्रूवल हुआ था। आखिर ये डिले क्यों हो रहा है? लोग जानना चाहते हैं इस वक्त पूरे जो जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में जो युवा है वो भी ये जानना चाहता है कि कब तक ये रिजर्वेशन का इशू जो है उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा और उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। देखिए, सही बात है। जब से सरकार बनी तो इसके बाद जब बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ तबके से लोगों ने जो है सरकार को दिए हैं, और जिसको फिर सरकार ने एग्जामिन किया है। जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल सीएम साहब ने एक सब कमेटी बनाई है, और सब कमेटी में मैं भी एक मेंबर हूँ, और भी मेरे दो साथी हैं, सतीश जी और जावेद साहब। तो हम तीनों ने इसमें कई मीटिंग्स की हैं, जिसमें लॉ सेक्रेटरी, सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी भी थी। तो एक रिपोर्ट हमने बहुत पहले सबमिट की थी, विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो था उसको सबमिट करके भेज दिया, और वो फिर लॉ डिपार्टमेंट को गया वो रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में कुछ उन्होंने कुछ क्वेरीज उठाई थी, और फिर उसमें टाइम लगा। ये लोग कहते हैं कि टाइम लगा रहे हैं, टाइम कुछ भी नहीं लगा। जब भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ये सब कमेटी बनाई, और सब कमेटी को जो टाइम दिया गया था वो 6 महीने दिया गया था, और विद इन 6 मंथ्स जो है हमने उससे पहले 2 दिन अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी। और सबमिट करने के बाद लॉ डिपार्टमेंट ने इस पर कोई क्वेरीज उठाई, और उन क्वेरीज का जवाब देने के लिए फिर इसमें जो है टाइम, मतलब हर चीज़ को देखना पड़ता है, एग्जामिन करना पड़ता है। फिर उसमें कई मीटिंग्स हुई, मीटिंग्स के बाद फिर ये रिपोर्ट तैयार की, और अब वो रिपोर्ट ऑलरेडी गई है, अंडर प्रोसेस है। लोगों को इसमें घबराना नहीं चाहिए, और जिस चीज़ के लिए जिन लोगों ने, जो हमारे यूथ है जिन्होंने ये रिप्रेजेंटेशंस दी हैं, उनके साथ इंशाल्लाह इंसाफ होगा। और जो सरकार ने उस वक्त सब कमेटी बनाई है इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, और इस चीज़ को सही तरीके से एड्रेस किया गया है, और बहुत जल्द जो है ये रिपोर्ट जो है, जो क्वायरीज की जवाब जो था, जो इसमें मीटिंग्स की गई हैं, जो ये वापस रिपोर्ट जाएगा इंशाल्लाह कैबिनेट में, वहाँ से फिर ये अप्रूव होगा। आपने बहुत जल्द की बात की। जो लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो यूथ की तरफ से ये कह रहे हैं कि फिर एजिटेशन भी हो सकती है। फिर जैसे मैं आगरउला की बात ही करूंगा, उन्होंने भी कल एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि टाइम फ्रेम का युवा, आगरउला की बात तो अपनी जगह है, लेकिन आम युवा भी ये कह रहा है कि टाइम फ्रेम कब तक होगा, कब तक ये सार्वजनिक किया जाएगा, कब तक ये पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने सबमिट किया है, रिपोर्ट भी पास हुई है, तो कब तक ये होगा? मैं ये नहीं कहती हूँ कि सरकार के पास जवाब पूछे या ना पूछे, हम लोगों के सामने जिम्मेवार हैं, और लोगों के सामने पहले अल्लाह ताला के सामने हम जवाब दें हैं, उसके बाद लोगों के सामने जवाब दें। उन लोगों के सामने जवाब दें जिन्होंने हमें वोट दिया, जिन्होंने हमें एतमाद दिया है, जिन्होंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये भरोसा दिया है कि वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने, अपना एतमाद दिया है, और उस एतमाद पे हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। 6 साल पहले जब ये मसला हुआ है, जब ये नौजवानों को हक छीना गया है, जब ये ज़्यादतियाँ हुई थी, उस वक्त तो किसी फर्द ने इस पे सवाल नहीं पूछा है, किसी ने इस पे पॉलिटिक्स नहीं की, जबकि करना चाहिए। जब उस वक्त जवाब लेना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उस वक्त किसी ने जवाब नहीं लिया है। लेकिन जो हमारा काम, हम अपना काम बखूबी जानते हैं, हमें कैसे काम करना है, और उस काम को हम बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। और इंशाल्लाह जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है रिगार्डिंग सब कमेटी के जो रिजर्वेशन इशू को एग्जामिन करने का, वो ऑलरेडी हो चुका है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इस पे कैबिनेट में फिर जो है आएगा, और फिर ये लोगों के सामने। क्या आप युवाओं को, जो यूथ है, उनको आप क्या कोई पैगाम देना चाहती हैं कि वो सियासत में ना आए, उस पर सियासत जो कर रहे हैं उनको, उनसे बचे, या आपको लगता है कि कई लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं उसमें दम है? क्योंकि आप भी मानती हैं कि जो जेन्युइन चीज़ है वो होनी चाहिए, और ये आप एश्योर भी करती है, लेकिन
اس پہ سیاست بہت ہو رہی ہے اور یواؤں کو پھر ایک طرح سے موبلائز کیا جا رہا ہے کہ وہ ایجوٹیشن آگے کر سکتے ہیں. دیکھیے جو ہمارا یوتھ ہے وہ بہت سمجھدار ہے, بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. اگر آپ پیچھے جو سٹیٹمنٹ ہے ان لوگوں کے جو آج بات کر رہے ہیں اس ایشو پہ, جو سرکار کو کرٹیسزم کر رہے ہیں, اگر آپ پیچھے ان کے سٹیٹمنٹس, ان کے بیانات, ان کی ٹویٹ, ان کے باقی چیزیں فیس بک پہ, ان کو اگر 3 سال پہلے آپ دیکھیں گے ان کا جواب اسی میں ہے. لیکن جہاں تک نوجوانوں کا تعلق ہے, پریشان ہیں, ڈپریشن میں ہیں, آپ کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے, یہاں پڑھے لکھے بیکار بیٹھے ہیں, ڈرگ ایڈکشن ہو گیا ہے جوانوں میں کیونکہ آپ کے پاس روزگار نہیں ہے, آپ کے پاس پرائیویٹ میں کوئی اس طرح کی سویدھا نہیں ہے جہاں کوئی پڑھائی کر کے پھر پرائیویٹ سیکٹر میں جا سکے, وہ آپ کے پاس نہیں ہے. ایک مشکل حالات سے ہمارا نوجوان گزرا ہے پچھلے 20 برسوں نے, اس نے جو تباہی اور بربادی دیکھی ہے وہ کافی ڈپریشن کا شکار ہے. لیکن میں پھر بھی ان کو مبارکباد دیتی ہوں جو ہمارا نوجوان ہے, پھر بھی انہوں نے اس مشکل حالات میں اتنے پڑھائی کی, ماں باپ نے بھی مشکلیں جھیلی ہیں, ان کو پڑھایا لکھایا ہے. لیکن اب جو ہیں جن کا میرٹ ہے, جو میریٹوریس بچے ہیں, ان کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے انشاءاللہ ہمارا تعاون, جو ہمارا سپورٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اور جو یہ ایشو ہے ریزرویشن کا, میں نوجوانوں کو کیا نصیحت کروں گی, وہ سمجھدار ہیں, ہر چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں, ان کو کوئی ورگلا نہیں سکتا ہے, ان کو کوئی یوز نہیں کر سکتا ہے. وہ کوششیں تو بہت پہلے بھی کی گئی تھی جہاں مخالفوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ہمدرد ہیں, لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان مخالفوں کا کیا رول رہا ہے 2014 کے بعد, انہوں نے کس طرح تباہی اور بربادی کی ہے. لیکن انہوں نے کبھی ریزرویشن کے ایشو پہ بات نہیں کی, کبھی یہ ایشو اٹھایا نہیں. آج اگر وہ اٹھا رہے ہیں, ان کے پاس ہمدردی نہیں ہے, صرف سرکار کو کرٹیسزم کرنے کا موقع ہے. لیکن مجھے یقین ہے ہمارے نوجوان بھائی جو ہے وہ ہر چیز کو بہتر سمجھتے ہیں, اور وہ انشاءاللہ ان کو بھروسہ ہے کہ جو سرکار نے سب کمیٹی بنائی ہے ریزرویشن ایشو کو ہینڈل کرنے کے لیے, ایگزامن کرنے کے لیے, وہ اس کو بخوبی ہینڈل کیا ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے جب کیبنٹ میں آئے گا یہ ایشو تو ان کو خود اس ٹائم جو ہے یقین ہو جائے گا. میم ایک اور سوال ہے, کیونکہ آپ ہیلتھ میڈیکل ایجوکیشن میں بھی ہیں, ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کا جو ایشو ہے اس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے, اس کو ریجنل بیسس پہ اور ریجن اور ریلیجن بیسس پہ بھی بات ہو رہی ہے. کیا کہیں گے, آپ کا ٹیک اس پہ کیا ہے؟ یہ تو مجھے لگتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ پولیٹکس میں بہت نیچے گرنا, پولیٹکس کی بھی نیچے گرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. لیکن اب انسان حد سے اگر گر جائے اپنے کام کرنے کے طریقے سے, تو وہ میرے خیال سے اس کو بدقسمتی کہیں گے, انفارچونیٹ کہیں گے. کیونکہ بچے جو جموں کشمیر کے بچے ہیں, چاہے وہ جموں کے بچے ہوں چاہے وہ کشمیر کے بچے ہوں, ہمیں ان میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہے وہ کس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو. ہمیں ان کی تعلیم پہ دھیان دینا, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھی تعلیم جو ہے ان کو فراہم کر سکے. ماتو ویشنو دیوی جو یونیورسٹی یہاں پہ ہے, میڈیکل یونیورسٹی, وہاں پہ اگر بچوں کو ایڈمیشن ملا ہے, ایز پر میرٹ ملا ہے, کسی نے ان کو زبردستی نہیں دی ہے, نہ ان کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے دیا ہے, ان کو کوئی فیور نہیں کیا گیا ہے, ان کو اپنے میرٹ کے مطابق وہاں پہ سیٹیں ملی ہے. اور اس کے اوپر پالیٹکس کرنا مجھے لگتا ہے یہ ایک مطلب نیچے گرنے کی ایک علامت ہے. اگر آپ بچوں کے اوپر بھی سیاست کریں گے, ماتا ویشنو دیوی میں مسلمان نہیں جاتے ہیں, کئی مسلمان وہاں بھی جاتے ہیں درشن کرنے کے لیے, کئی مسلمان وہاں پہ بھی اپنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو اس میں کیا پریشانی ہے. جموں کے بچے کشمیر کے جی ایم سی میں اپنی پڑھائی نہیں کرتے ہیں, کشمیر کے بچے جموں کے جی ایم سی میں یا جموں کے میڈیکل کالجز میں MBBS کی ڈگری نہیں کرتے ہیں, یا جموں کے بچے ادھمپور کے بچے کشمیر میں نہیں آتے پڑھنے کے لیے. صرف جموں کے لیے نہیں بلکہ باہر کے بچے کے لیے, جب سے یہ PDP کی مہربانی کی وجہ سے یہ جو ہمیں ہوتا تھا نیٹ جموں کشمیر کو, اب یہ نیٹ ہوتا ہے ہمیں پورے انڈیا کے ساتھ. پہلے جموں کشمیر کا الگ ہوتا ہے, لیکن اب راجستھان سے بچے نہیں آتے یہاں MBBS کرنے کے لیے. تو اس میں کیا پالیٹکس کرنی چاہیے, ایک اپنے ووٹ بینک کو اس طرح قائم رکھنے کی بات ہوتی ہیں, اسی کو دیکھ کے یہ چیزیں جو ہیں کی جاتی ہیں. مجھے لگتا ہے یہ بہت غلط ہے, اور اس کو میں سمجھتی ہوں جتنا بھی اس کے لیے افسوس کہا جائے وہ کم ہے. اس طرح کی پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. پالیٹکس کرو, لوگوں کو مشکلات ہے, جموں کے لوگوں کو پریشانیاں آئی ہیں, فلڈ میں تباہ ہو گئے ہیں, برباد ہو گئے,
تباہی ہوئی ہے, نقصان اتنا ہوا ہے, گھر بہہ گئے, لوگ دربدر ہو رہے, اس کے لیے پالیٹکس کرو. اس کے لیے ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں, کوئی پیکیج نہیں ہے. دلی سے جا کے سرکار سے پیکیج مانگو ان کے لیے, ان کے مکان نئے سے بنوا, وہ تو ان کے پاس ہے نہیں بی جے پی کے پاس. اور اب وہ کرنے لگے ہیں لوگوں کا اٹینشن ڈائیورٹ, وہ کرنے لگے ہیں ماتا ویشنو دیوی کی طرف. وہاں مسلمان بچے کیوں آ گئے, وہ کیوں وہاں پڑھائی کرتے ہیں؟ اگر مسلمان بچے ہیں وہ کل اگر ڈاکٹر بنیں گے, کس کا علاج کریں گے؟ جموں کشمیر کے لوگوں کا علاج کریں گے, چاہے وہ کس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. ڈاکٹر نے کبھی مذہب نہیں دیکھا ہے, اور ڈاکٹر کو پہلے ہی جب یہ اوت دیا جاتا ہے کہ مذہب کے نام پہ آپ کسی کا علاج نہیں کریں گے, بنا مذہب کے لحاظ پہ آپ سب کا علاج کریں گے. ایز آپ کے پاس اگر کوئی آتا ہے ایز انسان جو ہے اس کو آپ علاج کریں گے انسانیت کے طور پہ, نہ کہ یہ چیزوں کے طور پہ. لاسٹ میں آپ سے ڈپارٹمنٹس کے بارے میں پوچھوں گا. آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیلتھ بھی ہے, آپ کا سوشل ویلفیئر بھی ہے, آپ کا ایجوکیشن بھی ہے. تو آپ نے اسمبلی میں بہت باتیں کی تھی, کیا اس پہ آپ کھرے اتر رہی ہیں آج تک, اور کیا آگے کرنے جا رہی ہیں؟ میں صرف باتیں نہیں کرتی ہوں, میں کرتی ہوں. میں نے کبھی باتوں پہ یقین نہیں رکھا ہے, اور جب سے میں نے یہ ڈپارٹمنٹ سنبھالے ہیں, ڈپارٹمنٹ کی کیا بات ہے, جب سے یہ سرکار بنی ہے جس کی قیادت عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں, ہم نے زیرو سے سٹارٹ کیا ہے. یہاں پہ اتنی تباہی اور بربادی ہوئی تھی جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عمر عبداللہ صاحب کے سپورٹ نے ان ڈپارٹمنٹس کو, چاہے وہ بجٹری سپورٹ ہوں, چاہے وہ ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کو ہو, چاہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہو, چاہے وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے, ڈسیبلٹی پینشن, اولڈ ایج پینشن, ویڈو پینشن, میریج اسسٹنس کی بات ہو, اس کو بڑھانے کی بات ہو, چاہے کوالیفیکیشن بار کو باہر نکالنے کی بات ہو, چاہے ڈاکٹرز کمی کی بات ہو, چاہے ایکوپمنٹس کی بات ہو, چاہے ان ہاسپٹلز کو فنکشنل کرنا جو ایک سال سے 2 سال سے 20 لاکھ 15 لاکھ کی بجٹ کی وجہ سے پینڈنگ رکھے گئے. کووڈ کے دوران ہاسپٹلز کھولے گئے لیکن ان کو کوئی سینکشن نہیں ہے. کووڈ کے دوران ایکوپمنٹس لائے گئے, ایک جگہ پہ رکھے گئے, ان کا کوئی یوز نہیں ہے. ہزاروں کروڑوں روپیہ میں مشینری کو برباد کیا گیا, ایکوپمنٹس کو برباد کیا گیا. ایجوکیشن سیکٹر کو ڈیفنگ بنایا گیا جس میں نہ کوئی کہیں پہ آپ کو ریشنلائزیشن تھی, نہ کوئی ٹرانسفر پالیسی پہ کام کیا گیا, نہ کوئی پروموشن پہ کام کیا گیا, نہ کوئی ڈی پی سیز ہوئی. اس سرکار کو میں عمر عبداللہ صاحب کو مبارکباد دیتی ہوں. جب سے یہ سرکار بنی ہے ڈی پی سیز ہوئے, جتنے بھی پروموشنز ہونے تھے وہ پروموشن ہو گئے. جو جہاں آپ کا سی او نہیں تھا, جہاں آپ کا زڈیو نہیں تھا, جہاں آپ کی بلڈنگز ڈیفنگ پڑی تھی ان کو فنکشنل کیا گیا, جہاں آپ کو فرسٹ ٹائم پہ سی پی ڈبلیوز کو ریگولرائز کیا گیا. یہ ہسٹری میں پہلی بار ہے. اس کو تو ہمارے میڈیا کے بھائی ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں, لیکن جہاں ان کو کہیں کمی لگتی ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں ایکوپمنٹس گئے, کیتھ لیب گئی, ایم آر آئی گئے, ایکس رے مشین نہیں تھے ہمارے پاس, اور ڈاکٹرس ہو یا ٹیچرس ہو ان کو اکاؤنٹیبل بنایا گیا ہے. وہ اس سرکار کی جو ہے مجھے لگتا ہے سب سے بڑی اچیومنٹ ہے, اور ہم نے اس سال میں اس اچیومنٹ کو پورا کیا ہے, اور آگے بھی انشاءاللہ کام. 509 نئے ڈاکٹرز ہم نے لگائے ہیں جن کو دور ہارفلنگ ایریاز میں گئے ہیں, وہ کیا ہارفلنگ ایریا میں گئے, بالکل نیشنلائز کیا جہاں نہیں گئے, کسی نے نوکری چھوڑ کے ریزائن کیا تو اس کو ہم بند تو نہیں کر سکتے ہیں. یہ چیزیں بھی ہیں جن کو فیس کرنا پڑتا ہے. شکریہ. نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد. کیمرہ مین چاند کے ساتھ میں سمیر بٹ, نیوز 18 جموں.